السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 2، جس میں پڑھیں گے حروف مرکبات۔ مرکبات کہتے ہیں ان الفاظوں کو جو آپس میں ملے ہوئے ہوں، جس میں دو دو یا تین تین یا چار چار لفظ آپس میں ملے ہوں، ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، جس طرح انگلش کو سیکھنے کے لیے ان کے الفاظ ABCDEFG ان کو یاد کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے انگلش سیکھنے کے لیے، تو بالکل اسی طرح قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے حروف مفردات کو یاد کرنا، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ان کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف، با الف لام الف لام لام الف لام جیم۔ اوپر یہ لام ہے اور یہ جیم ہے۔ ان دو لفظوں میں اگر کوئی لفظ اوپر ہو دوسرا نیچے، تو پہلے اوپر والے لفظ کو پڑھا جائے گا۔ لام جیم، لام الف، با لام با، کاف کاف۔ یہ دونوں چھوٹے کاف ہیں۔ یہ زیادہ تر اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ عربی کا کاف ہے۔ عربی میں یہی استعمال ہوتا ہے، یہ والا کاف۔ کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف ثا، با تا ثا نون، یا با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون صاد، تا ضاد، ثا طا، ثا جیم، تا حا۔ یہاں تک یہ سبق رہا۔ اس سے پہلے ہم نے حروف مفردات پڑھے تھے، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را۔ وہ الفاظ جو ہے وہاں پر ہم نے ان کی ادائیگی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کس طرح ان کو پڑھنا ہے۔ دوبارہ آپ یہاں سمجھ لیجئے، کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ثا جو ہے زبان کا اگلا حصہ دونوں دانتوں کے بیچ درمیان میں رکھ کے پھر ثا پڑھیں گے۔ ثا اور ذال ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہے۔ ذال بھی اسی طرح ادا ہوگی اور ثا بھی۔ تو یہ تو کو جو ہے یہ زبان کا اگلا حصہ، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں جب لگائے گا تو پھر تو ادا ہوگا۔ تو اور تا میں فرق کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ تا ہے،
اس کو تا پڑھنا ہے، اور یہ تو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگنے سے تو ادا ہوتا ہے، اور یہ ہا یہ زبان حلق کے بالکل آخر حصے سے نکلتا ہے۔ ہا اور ہا میں فرق کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہا جو ہے یہ ہا بڑی ہا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری ہا ہے وہ سینے سے ادا ہوتی ہے، سینے سے نکلتی ہے ہا، اور یہ والی یہ بڑی ہا، اس کو بڑی ہا کہتے ہیں، وہ چھوٹی ہا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھ لیجئے اور ذہن میں رکھ دیجئے، الفاظوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔